کیا عالمی طاقت کی منتقلی اب جنگی جہازوں اور میزائلوں سے کم اور خاموشی سے کمپیوٹر نیٹ ورکوں اور ڈیجیٹل نظاموں کے اندر زیادہ طے ہو رہی ہے؟ ناظرین، عالمی طاقت کی منتقلی کو اکثر معیشت، فوج یا سفارتکاری کی زاویے سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا میدان بھی موجود ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر ریاستوں کی اصل صلاحیت کو مسلسل جانچتا رہتا ہے۔ یہ سائبر دنیا ہے جہاں سرحدیں واضح نہیں ہوتی، حملہ آور اکثر دکھائی نہیں دیتا اور نقصان کا اندازہ کئی سال بعد سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پرانی اور ابھرتی ہوئی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل آتی ہے تو مقابلہ صرف زمین، سمندر یا فضا میں نہیں رہتا، بلکہ معلومات، نیٹ ورک اور ڈیجیٹل نظام میں بھی طاقت کی توازن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیا سائبر میدان ریاستی طاقت کی اصل رفتار طے کرتا ہے؟ جب کوئی ریاست اپنی معیشت، توانائی، بینکاری، نقل و حمل، صحت، مواصلات اور سرکاری انتظام کو ڈیجیٹل نظاموں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے تو بظاہر اس کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ معلومات چند لمحوں میں ایک ادارے سے دوسرے ادارے تک پہنچ جاتے ہیں، خدمات کم لاگت میں زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگتی ہے اور مجموعی انتظام پہلے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اسی عمل کے اندر ایک خاموش کمزوری بھی جنم لیتی ہے۔ جو مختلف نظام ایک دوسرے سے جڑتے جاتے ہیں، پورا ریاستی ڈھانچہ ایک ایسے نیٹ ورک میں تبدیل ہونے لگتا ہے جہاں ایک حصے میں پیدا ہونے والا مسئلہ دوسرے حصوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اگر بیرونی طاقت کسی اہم نظام تک رسائی حاصل کر لے یا اس کے نظام میں رکاوٹ پیدا کر دے تو اس کے اثرات صرف ایک ادارے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ معیشت، تجارت، مالیاتی سرگرمیوں اور عوامی خدمات تک پھیل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائبر تحفظ محض تکنیکی مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ قومی طاقت کا بنیادی جز بن جاتا ہے۔ اگر ایک ریاست اپنے اہم ڈیجیٹل نظاموں کو محفوظ، مستحکم اور قابل اعتماد رکھ سکتی ہے، جبکہ دوسری ریاست مسلسل حملوں، حفاظتی خرچ اور نظامی خطرات سے نمٹنے میں مصروف رہتی ہے، تو دونوں کی ترقی کی رفتار وقت کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہے۔ عالمی طاقت کی منتقلی صرف نئی صلاحیتیں پیدا کرنے کا عمل نہیں رہتی، بلکہ موجود صلاحیتوں کو محفوظ رکھنے، ان پر اعتماد برقرار رکھنے اور انہیں مسلسل فعال رکھنے کی صلاحیت سے بھی وابستہ ہو جاتی ہے۔ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے نقصان پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ روایتی دنیا میں جنگ اور امن کے درمیان ایک نسبتاً واضح حد موجود ہوتی تھی۔ ریاستیں جانتی تھی کہ سفارتی کشیدگی کب کل تصادم میں بدل رہی ہے اور جنگ کا آغاز کس لمحے ہوا ہے، لیکن سائبر میدان نے اس پرانے تصور کو کافی حد تک بدل دیا ہے۔ یہاں مقابلہ اکثر اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب دنیا کو بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ریاستیں برسوں تک ایک دوسرے کے ڈیجیٹل نظاموں، سرکاری نیٹ ورکوں، مواصلاتی ڈھانچوں اور اہم معلوماتی مراکز کا خاموشی سے جائزہ لیتی رہتی ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ کون سے مقامات کمزور ہے، کون سے نظام زیادہ حساس ہے اور بحران کی صورت میں کہاں اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سارے عمل میں نہ کوئی باضابطہ اعلان ہوتا ہے اور نہ ہی روایتی جنگ کی کوئی واضح نشانی نظر آتی ہے۔ اس صورتحال کا ایک اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض ریاستوں کو مسلسل حفاظتی اقدامات پر بھاری وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ انہیں اپنے نظاموں کی نگرانی، دفاعی صلاحیتوں کی بہتری اور ممکنہ خطرات کی روک تھام کے لیے مستقل سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ نتیجتاً ان کی انتظامی اور مالی توانائی کا ایک حصہ مسلسل دفاع میں صرف ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی ریاست نسبتاً محفوظ ماحول میں اپنی توجہ نئی صلاحیتوں، تحقیق، جدت اور معاشی توسیع پر مرکوز رکھ سکے تو وقت کے ساتھ اس کی مجموعی طاقت زیادہ تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ کئی دہائیوں میں یہی خاموش فرق عالمی طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے اور طاقت کی منتقلی کے عمل کو ایک نئے رخ پر لے جا سکتا ہے۔ کیا اہم ڈھانچوں پر خاموش حملے طاقت کا رخ بدل سکتے ہیں؟ جدید ریاستوں کا روزمرہ نظام اب ایسے بنیادی ڈھانچوں پر کھڑا ہے جو مکمل طور پر یا بڑی حد تک ڈیجیٹل نیٹ ورکوں کے ذریعے چلتے ہیں۔ بجلی کی ترسیل، پانی کی فراہمی، مواصلاتی نظام، بینکاری خدمات، مالیاتی لین دین، نقل و حمل کے انتظامات اور حتیٰ کہ سرکاری اداروں کی بہت سی سرگرمیاں بھی ڈیجیٹل رابطوں پر انحصار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان نظاموں کی حفاظت صرف ایک تکنیکی ضرورت نہیں بلکہ قومی استحکام کا بنیادی تقاضا بن چکی ہے۔ اگر کسی ریاست کو یہ اعتماد نہ رہے کہ اس کی اہم نظام ہر وقت محفوظ اور قابل اعتماد ہے تو اس کی منصوبہ بندی کا پورا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے اضافی حفاظتی انتظامات، مسلسل نگرانی، متبادل نظاموں کی تیاری اور ممکنہ خطرات کے مقابلے کے لیے زیادہ وسائل مختص کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ترقیاتی منصوبے زیادہ مہنگے، انتظامی عمل زیادہ پیچیدہ اور فیصلہ سازی پہلے کے مقابلے میں زیادہ محتاط ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب اگر کوئی ریاست ایسی صلاحیت حاصل کر لے کہ وہ ضرورت پڑنے پر دوسرے ممالک کے اہم ڈھانچوں پر اثر انداز ہو سکے یا کم از کم ایسا کرنے کی صلاحیت کا تاثر قائم رکھ سکے تو اسے براہ راست فوجی تصادم کے بغیر بھی ایک خاص قسم کا اثر و رسوخ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں طاقت صرف فوجی موجودگی یا ہتھیاروں کی تعداد سے نہیں ناپی جاتی بلکہ اس سے بھی کہ کون دوسروں کے اہم نظاموں پر دباؤ
دباؤ ڈالنے یا انہیں متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسی سائبر صلاحیت روایتی فوجی برتری جتنی اہم بن سکتی ہے اور عالمی طاقت کے توازن پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ معلومات پر کنٹرول مستقبل کی طاقت کیوں بن جاتا ہے؟ سائبر دنیا کو اکثر صرف کمپیوٹر نیٹ ورکوں، سرورز یا ڈیجیٹل نظاموں کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ معلومات کی کنٹرول، تحفظ اور اعتماد کا بھی میدان ہے۔ جدید ریاستیں اپنی معیشت چلانے، دفاعی حکمت عملی بنانے، قومی سلامتی کے خطرات کا اندازہ لگانے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بے شمار اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے۔ حکومتوں، مالیاتی اداروں، تحقیقی مراکز اور سیکیورٹی اداروں کے فیصلے اسی معلوماتی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معلومات کا معیار اور ان پر اعتماد کسی بھی ریاست کی مجموعی صلاحیت کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی ریاست کی حساس معلومات مسلسل چوری ہونے لگے، ان میں رد و بدل کیا جانے لگے یا ان کی درستگی پر سوالات اٹھنے لگے تو مسئلہ صرف ڈیٹا کے ضائع ہونے تک محدود نہیں رہتا۔ ایسی صورتحال میں فیصلہ ساز اداروں کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی معلومات درست ہے اور کن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً پالیسی سازی سست پڑ سکتی ہے، وسائل غلط سمت میں استعمال ہو سکتے ہیں اور اہم فیصلوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس جو ریاست اپنے ڈیجیٹل ماحول کی ساکھ اور اعتماد کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہتی ہے، وہ زیادہ واضح تصویر کی بنیاد پر فیصلے کر سکتی ہے، خطرات کا بہتر اندازہ لگا سکتی ہے اور طویل مدت کی منصوبہ بندی میں زیادہ استحکام حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے مستقبل کی طاقت صرف معلومات کی مقدار سے وابستہ نہیں، بلکہ اس بات سے بھی جڑی ہوتی ہے کہ وہ معلومات کتنی محفوظ، درست اور قابل اعتماد ہے۔ کیا سائبر برتری اتحادیوں کے انتخاب کو بھی متاثر کرتی ہے؟ جب چھوٹی اور درمیانی ریاستیں کسی بڑی طاقت کے ساتھ تکنیکی تعاون قائم کرتی ہے تو وہ صرف کمپیوٹر نظام، سافٹ ویئر یا ڈیجیٹل آلات نہیں اپناتے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک وسیع ڈیجیٹل ماحول کا حصہ بن جاتی ہے۔ ان کی سرکاری ادارے، مالیاتی نظام، مواصلاتی ڈھانچے اور بہت سی اہم خدمات اسی تکنیکی فریم ورک کے ساتھ جڑنے لگتی ہے۔ اگر کسی بڑی طاقت کے نیٹ ورک زیادہ محفوظ، زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ مؤثر سمجھے جائے تو دوسرے ممالک فطری طور پر اسی ماحول کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ تعلق صرف تکنیکی سطح تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اعتماد، تعاون اور باہمی انحصار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجتاً سیاسی فیصلے، سلامتی کے معاملات اور طویل مدتی تصویراتی تعلقات بھی اس ڈیجیٹل وابستگی سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ کئی سال بعد یہی خاموش روابط عالمی طاقت کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اثر و رسوخ صرف فوجی موجودگی یا معاشی حجم سے نہیں، بلکہ اس ڈیجیٹل نظام سے بھی پیدا ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادہ ریاستیں جڑی ہوئی ہو۔ اگر سائبر دفاع کمزور ہو تو ترقی کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ہر نئی ڈیجیٹل سہولت کے ساتھ صرف رفتار اور آسانی نہیں آتی، بلکہ ایک نئی ذمہ داری بھی جنم لیتی ہے۔ جب ریاستیں اپنی معیشت، سرکاری خدمات، بینکاری نظام اور مواصلاتی ڈھانچوں کو تیزی سے ڈیجیٹل بناتی ہے تو ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر اسی رفتار سے سائبر تحفظ کو مضبوط نہ کیا جائے تو یہی ترقی مستقبل میں کمزوری کا سبب بن سکتی ہے۔ بار بار ہونے والے سائبر حملے، حساس معلومات کا ضیاع، نظاموں میں رکاوٹیں اور حفاظتی حامیہ عوامی اور ادارہ جاتی اعتماد کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ اس صورتحال میں سرمایہ کار زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں استحکام اور تحفظ کے بارے میں خدشات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اداروں کو اضافی حفاظتی اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جبکہ انتظامی صلاحیت کا بڑا حصہ نئے منصوبے بنانے کے بجائے مسائل حل کرنے میں صرف ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً وہ ترقی جو ابتدا میں طاقت، رفتار اور مسابقت بڑھانے کے لیے کی گئی تھی، آہستہ آہستہ ایک اضافی بوجھ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور ریاست کی طویل مدتی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ کیا مستقبل کی طاقت حملے سے زیادہ برداشت کی صلاحیت میں چھپی ہے؟ سائبر میدان میں مکمل اور مستقل حفاظت کو تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے دفاعی نظام بہتر ہوتے ہیں ویسے ویسے حملوں کے طریقے بھی زیادہ پیچیدہ اور جدید ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے جدید دور میں اصل فرق اس بات سے پیدا نہیں ہوتا کہ کون حملوں کو روک سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہ حملے کے بعد کون کتنی تیزی سے معمول کی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ اگر کوئی ریاست سائبر حملے کے باوجود اپنے مالیاتی نظام، مواصلاتی خدمات، سرکاری اداروں اور اہم بنیادی ڈھانچوں کو جلد بحال کر لے تو عوامی اعتماد برقرار رہتا ہے اور معاشی سرگرمیاں زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر ہر حملہ طویل انتظامی رکاوٹ، معاشی نقصان اور عوامی بے یقینی پیدا کرے تو وقت کے ساتھ ریاست کی مجموعی کارکردگی کمزور ہونے لگتی ہے، ادارے زیادہ محتاط، منصوبے زیادہ سست اور ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جدید طاقت صرف مضبوط دفاعی دیواروں میں نہیں بلکہ اس صلاحیت میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے کہ نقصان کے بعد کتنی جلدی بحالی ممکن بنائی جا سکتی ہے اور نظام کو دوبارہ مؤثر انداز میں چلایا جا سکتا ہے۔ کیا عالمی طاقت کی منتقلی کا اگلا مرحلہ ڈیجیٹل اعتماد پر کھڑا ہوگا؟
جیسے جیسی دنیا مزید ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ریاستوں کی کامیابی صرف اس بات سے نہیں ناپی جائے گی کہ ان کے پاس کتنی وسائل یا کتنی فوج ہے۔ زیادہ اہم سوال یہ ہوگا کہ ان کے نظام کتنے محفوظ، ان کی معلومات کتنی قابل اعتماد اور ان کی نیٹ ورک کتنی مضبوط ہے۔ جو طاقت اس میدان میں اعتماد پیدا کرے گی وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچ سکے گی، جبکہ جو مسلسل دفاعی دباؤ میں رہے گی اسے اپنی توانائی کا بڑا حصہ حفاظت پر خرچ کرنا پڑے گا۔ اسی خاموش فرق کے ذریعے سائبر میدان عالمی طاقت کی منتقلی کے عمل کو آہستہ آہستہ ایک نئے رخ پر لے جا سکتا ہے۔ عالمی طاقت کی منتقلی اکثر بڑی جنگوں، معاشی اعداد و شمار یا سیاسی اعلانات کے ذریعے نظر آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد کئی مرتبہ ان خاموش نظاموں میں بنتی ہے جو روزانہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ سائبر دنیا اسی خاموش بنیاد کا حصہ ہے جہاں طاقت کا مقابلہ مسلسل جاری رہتا ہے اور جہاں آنے والی دہائیوں کا توازن شاید سب سے پہلے تشکیل پاتا ہے۔